رات کے اندھیروں میں جب ہر کوئی اپنے اپنے خوابوں کی وادیوں میں کھو گیا تھا، ایک کمرے میں بھی پھولوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ بستر پر گلاب کے سرخ پھول بکھرے ہوئے تھے، جیسے کوئی خوشی کا لمحہ آنے والا ہو، مگر حقیقت اس خوشبو سے بالکل مختلف تھی۔ یہ خوشی نہیں بلکہ ایک دردناک انجام کی تیاری تھی۔ کامران ایک نیک دل مگر غریب لڑکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی سخت محنت کر کے گزاری، مزدوری کرتا، چھوٹے موٹے کام کرتا تاکہ اپنی ماں کا پیٹ بھر سکے۔ غربت نے اس کی جوانی چھین لی تھی، مگر دل کے خواب اب بھی زندہ تھے۔ انہوں نے خوابوں میں ایک خواب نبیلہ کا تھا۔ نبیلہ گاؤں کے ایک معزز مگر سخت مزاج آدمی کی بیٹی تھی۔ حسین نرم دل اور محبت کرنے والی۔ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے اور دلوں میں ایک دوسروں کے لیے چھپا ہوا پیار رکھتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ محبت ایک دعا کی طرح ان کے دل میں پلنے لگی، مگر نبیلہ کے باپ کو یہ رشتہ قبول نہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نبیلہ کی شادی کسی دولت مند گھرانے میں ہو تاکہ اس کا رتبہ اور عزت قائم رہے، لیکن نبیلہ کی ضد تھی کہ اگر شادی ہوگی تو صرف کامران سے۔ کئی بار بات چیت ہوئی، کئی بار رشتے ٹوٹنے کے قریب پہنچے، لیکن دونوں نے ہمت نہ ہاری۔ آخرکار گاؤں کے بزرگوں نے بیچ بچاؤ کیا اور کہا کہ اگر دونوں ایک دوسروں سے خوش ہیں تو شادی کر دینی چاہیے۔ بڑی مشکلوں کے بعد شادی کی تاریخ مقرر ہوئی۔ وہ رات آئی جب بستر پر پھول سجے گئے۔ گاؤں والے خوشی میں شریک ہوئے۔ سب نے سوچا کہ یہ دو دل اب ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے بعد نبیلہ اپنے نئے گھر آئی اور وہ خواب دیکھ رہی تھی کہ اب سکون کا وقت آ گیا ہے، مگر غربت کا سایہ ان کے ساتھ ہی رہا۔ کامران ان دن رات محنت کرتا، مگر کھانے کے لیے روٹی بھی مشکل سے پوری ہوتی۔ نبیلہ نے کبھی شکوہ نہ کیا، ہمیشہ مسکرا کر کہتی، کامران، ہمارے پاس دولت نہیں، لیکن محبت ہے، اور محبت سب کچھ ہے۔ یہ الفاظ کامران کے دل کو سہارا دیتے، مگر وہ اندر ہی اندر ٹوٹتا جا رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھ پا رہا۔ دن رات گزرتے گئے اور غربت کا بوجھ بڑھتا گیا۔ بیماری نے کامران کو آ گھیرا۔ علاج کے پیسے نہ تھے۔ نبیلہ نے اپنے زیور بیچ دیے، مگر پھر بھی علاج ادھورا رہا۔ ایک رات جب بستر پر کبھی خوشی کے لیے پھول سجائے گئے تھے، اب وہی بستر خاموشی اور آنسوؤں کا گواہ تھا۔ کامران نے نبیلہ کا ہاتھ تھام کر کہا، نبیلہ، میں نے تمہیں زندگی میں کچھ نہ دے سکا، صرف دکھ دیے ہیں۔ نبیلہ نے روتے ہوئے جواب دیا، ایسا مت کہو کامران، تم نے مجھے سب سے قیمتی چیز دی ہے، تمہاری محبت۔ دولت کے بغیر بھی انسان جیتا ہے، لیکن محبت کے بغیر زندگی نہیں ہوتی۔ اسی رات کامران کی سانسیں دھیرے دھیرے رک گئی۔ نبیلہ کی دنیا اجڑ گئی۔ وہ بستر جو پھولوں سے سجایا گیا تھا اب غم اور موت کی گواہی بن گیا۔ نبیلہ نے شوہر کے جنازے کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خالی پن تھا۔ گاؤں والے افسوس کر رہے تھے کہ اتنی محبت کرنے والے دو دل کیوں جدا ہو گئے، لیکن نبیلہ نے دل میں عہد کیا کہ وہ کامران کی یادوں کو کبھی مٹنے نہیں دے گی۔ وقت گزرتا گیا، لوگ اپنے اپنے راستوں پر چل دیے، لیکن نبیلہ ہر رات اس بستر پر بیٹھ کر روتی،
جہاں کبھی پھول سجے تھے وہ پھول اب سوکھ چکے تھے، مگر ان کی خوشبو آج بھی اس کے دل میں زندہ تھی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں محبت سے سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ دولت آتی جاتی رہتی ہے لیکن سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کامران اور نبیلہ کی محبت اگرچہ وقت کی سختیوں کا شکار ہو گئی مگر ان کی یادیں ہمیشہ